نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے معزز سامعین، میں آج آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 سے لے کر اور 176 تک اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کروں گا، جس کے اندر حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں، ان کی تفصیل اس میں بیان کی گئی ہے۔ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں، یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے بہت ضدی ہیں اور ضد میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اس آیت میں 4 حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اسے کلمہ حصر انما کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام صرف یہی 4 چیزیں ہیں، جبکہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں۔ اس لیے اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک خاص سیاق میں آیا ہے، یعنی مشرکین کے اس فعل کے ضمن میں کہ وہ حلال جانوروں کو بھی حرام قرار دے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں، حرام تو صرف یہ ہیں۔ اس لیے یہ حصر اضافی ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی دیگر محرمات ہیں جو یہاں مذکورہ نہیں۔ دوسرے حدیث میں 2 اصول جانوروں کے حلت و حرمت کے لیے بیان کر دیے گئے ہیں، وہ آیت کی صحیح تفسیر کے طور پر سامنے رہنے چاہیے۔ درندوں میں ذوناب وہ درندہ جو کچنیوں سے شکار کرے، اور پرندوں میں ذو مخلب جو پنجے سے شکار کرے حرام ہیں۔ تیسرے، جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے، مثلا گدھا، کتا وغیرہ بھی حرام ہیں، جس سے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ حدیث میں قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ اور دین میں حجت ہے، اور دین دونوں کے ماننے سے مکمل ہوتا ہے، نہ کہ حدیث کو نظر انداز کر کے صرف قرآن سے۔ یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اگر قرآن کو بھی سیکھنا ہے تو اس کے لیے قرآن اور حدیث دونوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ مردہ سے مراد ہر وہ حلال جانور ہے جو بغیر ذبح کیے طبی طور پر یا کسی حادثے سے جس کی تفصیل سورہ مائدہ میں ہے مر گیا ہو، یا شرعی طریقے کے خلاف اسے ذبح کیا گیا ہو، مثلا گلا گھونٹ دیا جائے یا پتھر اور لکڑی وغیرہ سے مارا جائے، یا جس طرح آج کل مشینی ذبح کا طریقہ ہے جس میں جھٹکے سے مارا جاتا ہے۔ البتہ حدیث میں 2 مردار جانور حلال قرار دیے گئے ہیں، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی۔ وہ اس حکم میتہ سے مستثنیٰ ہیں۔ خون سے مراد مصفوح ہے، یعنی ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے اور بہتا ہے۔ گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ حلال ہے،
یہاں بھی دو خون حدیث کی روح سے حلال ہیں، کلیجی اور تلی۔ خنزیر یعنی سور کا گوشت یہ بغیرتی میں بدترین جانور ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اہل وہ جانور یا کوئی اور چیز جسے غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے، اس سے مراد وہ جانور ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں، جیسے مشرکین عرب لات و عزا وغیرہ کے ناموں سے ذبح کرتے تھے، یا آگ کے نام پر جسے مجوسی کرتے تھے، اور اسی میں وہ جانور بھی آ جاتے ہیں جو جاہل مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت و محبت، اس کی خوشنودی و تقرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے قبروں اور آستانوں پر ذبح کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے۔ یا بزرگوں کی نیاز کے نام پر دے آتے ہیں، جیسے بہت سے بزرگوں کی قبروں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ مثلاً یہاں پر ایک جگہ کا نام بتایا جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اس جگہ کا، کہ وہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بورڈ لگا ہوتا ہے کہ ان جانوروں کو چاہے ذبح کے وقت اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، تو اس لیے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ اوائڈ کیا جائے، کہ ایسے کام جو ہے وہ نہ کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہی چیز اس چیز میں فرما رہا ہے کہ یہ ہم کوئی بھی جانور، کوئی بھی چیز اگر کسی دربار پہ یا کسی جگہ پہ ذبح کرتے ہیں تو وہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے علاوہ جو اشیاء بھی غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کے لیے دی جاتی ہیں وہ سب حرام ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، جیسے کہ لنگر، مٹھائی وغیرہ جو ہے وہ چیزیں دی جاتی ہیں، وہاں پر دودھ پہنچایا جاتا ہے، یہ سب حرام اور ناجائز ہیں، کیونکہ یہ سب غیر اللہ کی نظر و نیاز کی صورت ہیں، اور نظر بھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ حلال ہیں اور ان کو پر سب کو عمل کرنا چاہیے۔ نماز، روزہ وغیرہ عبادات کی طرح ایک عبادت ہے، اور عبادت کی ہر قسم صرف ایک اللہ کے لیے مخصوص ہے، اس لیے حدیث میں ہے جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا وہ ملعون ہے۔ تفسیر عزیزی میں باحوالہ تفسیر نشاپوری ہے، جس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا تو وہ مرتد ہو جائے گا، اور اس کا ذبح ایک مرتد کا ذبح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں جو حلال اور حرام ہے، جانور، پرندے، جتنے بھی اس دنیا میں چیزیں ہیں، ان سب پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے، اور ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے سب کو کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کے کھانے سے جو کہ حرام ہے بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔